بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے بھارت کے اس فیک انفارمیشن نیٹ ورک کے اوپر جو کہ یورپین یونین نے ڈس انفارمیشن لیب کے ذریعے پکڑا۔ وہاں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور اس نیٹ ورک کا تمام کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ اس کی تمام جو کچھ ایکٹیویٹیز تھیں یا اس میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جو لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے، وہ سب کچھ سامنے لا کے رکھ دیا۔ یہ نیٹ ورک جو ہے یہ 2005 سے کام کر رہا تھا، 15 سال یہ کام کرتا رہا۔ اب 2005 کیوں؟ یہ وہ وقت تھا جب کہ دنیا میں وار آن ٹیرر یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ پیک پہ تھی۔ امریکہ مصروف تھا افغانستان میں، طالبان کی حکومت گر چکی تھی، امریکہ بھارت کو لا کے افغانستان میں بٹھا چکا تھا اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ بھارت نے اپنی جو کرتوتیں وہاں سے کر رہا تھا افغانستان سے، اس کو بھی کور دینا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ چونکہ ایک فورن پالیسی کا حصہ تھا، اس لیے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ اسٹیبلش کیا گیا۔ اب آپ آبجیکٹیو دیکھ لیجئے۔ آبجیکٹیو آپ نے ہمیشہ سنا کہ فورن پالیسی آبجیکٹیو تھا، بھارت کوئی چھپاتا نہیں تھا، بار بار کہا جاتا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ڈپلومیٹک آئسولیشن کا مطلب ہے کہ اس وقت پہ سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو یہی دہشت گردی تھی اور دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا جنگ لڑ رہی تھی، لہٰذا پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ اور وہ اگر آپ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے لیتے ہیں، دنیا پیچھے لگ جائے گی، باوجود اس کے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف خود جنگ لڑ رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ پاکستان جو ہے یہ طالبان کو، افغان طالبان کو مدد کر رہا ہے، پاکستان میں ان کی سیف ہیونز ہیں، پاکستان کے گڈ اور بیڈ طالبان، یہ سب چیزیں بھارت سے چلائی جا رہی تھی۔ اب یہ ایک چیز ہے، یعنی ایک فورن پالیسی کا ایشو ہے۔ پھر کشمیر کا ایشو تھا۔ کشمیر میں کشمیری جدوجہد کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں آزادی کی، لیکن بھارت یہ چاہتا تھا کہ دنیا کو یہ کہا جائے کہ کشمیری نہیں ہے، تو پاکستان سے لوگ آتے ہیں، لہٰذا وہ بھی پاکستان کا چھیڑا ہوا دہشت گردی کے نیٹ ورک ہے، پاکستان ادھر بھیج رہا ہے، وہ جھوٹ بھی آپ نے چلانا تھا۔ پھر پاکستان کا دفاع کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے عوام اور فوج پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی تھیں۔ اس میں پاکستان فوج کے جو افسران ہیں ریٹائرڈ سرونگ، ان کے اوپر جھوٹے کرپشن وغیرہ کے الزامات جو ہیں وہ چلانے تھے آپ نے، یہ کام بھی ہوا۔ پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا بھی مسئلہ تھا۔ فرقہ واریت ایسا تو نہیں تھی، لیکن یہی باہر سے، جیسے ابھی عاشورہ کے اوپر کسی نے شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب ہمارے جو صحابہ کرام ہیں ان کے خلاف کسی شیعہ نے تقریر کر کے تو بڑی بدزبانی کی ہے، لہذا یہاں پہ مولوی حضرات نے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ کسی نے پتہ ہی نہیں کیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور ایک انتشار سوسائٹی میں پھیل تو بڑی اللہ نے مہربانی کی کہ جلدی کنٹرول ہو گیا۔ پھر فری بلوچستان کا قصہ، مسنگ پرسن کا قصہ۔ فری بلوچستان جو ہے اس میں بلوچوں کو بلا وجہ کہ جی بڑے ظلم ہو رہے ہیں، بلوچ قتل ہو رہے ہیں، بلوچ مارے جا رہے ہیں، مسنگ ہیں، اس کے لیے بلوچستان کے اسی ایشو کے اوپر جنیوا میں بڑے بڑے مظاہرے کروائے گئے، یہ کام بھی چل رہا تھا وہاں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن تھی جنیوا میں یونائٹڈ نیشن کی، اس میں جھوٹے اسپیکر، مختلف جعلی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کی، ان کے نمائندے لا کے کہ جی ان کا نمائندہ اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کے وہاں تقریریں کروانی شروع کر دی، پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ سو یہ نیٹ ورک کا کام تھا۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کہہ لیجئے کہ مدد ہے کہ بھارت کا فراڈ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھلنی چاہیے اس چیز سے۔ اب یہ جو انہوں نے نیٹ ورک جو بنایا ہوا تھا، اس میں تقریباً 750 کے قریب جعلی میڈیا ہاؤسز بنا کے یا میڈیا آؤٹلیٹس بنا کے ان سے کام یہ چلا رہے تھے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جنہوں نے یہ ساری تحقیق کر کے بتایا، انہوں نے کہا جی ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا نیٹ ورک دنیا میں کبھی نہیں پکڑا۔
یہ جھوٹی خبروں کا اور غلط اطلاع پھیلانے کا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک تھا جو انہوں نے پکڑا، اور اس میں جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ یورپین یونین تھی، یونائٹڈ نیشن تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کو بدنام کیا جائے تاکہ سارے ملک پاکستان کے خلاف بات کریں۔ یورپین یونین سے آپ کے تجارتی تعلقات ہیں، کچھ کنسیشنز وغیرہ تجارتی لی ہوئی ہیں، وہاں آپ کا ہیومن رائٹس کا جو بلوچوں کے اوپر ظلم اور اس طرح کی کہانیاں بنا کے تو وہ ایک امیج خراب کیا جا رہا تھا تاکہ وہاں سے آپ کی اکانومی کو سپورٹ نہ ملے۔ آپ سوچئے کہ کتنی زبردست پلاننگ کر کے تو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کا انہوں نے کام کیا۔ اب اس میں بھارت کا بہت بڑا ایک خبروں کا ادارہ ہے ANI، ایشین نیوز انٹرنیشنل۔ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ زیادہ تر خبریں یہی مہیا کرتا ہے بھارت کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو۔ تو وہ تو کر ہی رہا تھا، لیکن باقی بھی جھوٹی خبریں جو ہیں وہ اسی کے نام سے فلوٹ کی جاتی تھیں اور وہ پورے دنیا میں پھیلائی جاتی تھیں، اور ان میں خاص طور پہ جو پاکستان کے بارے میں خبر ہوتی تھی وہ کئی دفعہ چلائی جاتی تھی، کئی دفعہ چھاپی جاتی تھی میڈیا میں۔ بعض تھنک ٹینک کو ساتھ ملایا ہوا تھا، ان کے ذریعے یہ چیزیں نکال کے باہر دنیا میں پھیلائی جاتی تھیں، اور نتیجہ یہ کہ جب تک پاکستان کے بارے میں ایک گندی خبر، غلط خبر وہ یقین کی حد تک نہیں پھیل جاتی تھی کہ سب کو یقین آ گیا کہ پاکستان واقعی یہ کچھ کر رہا ہے، اس وقت تک یہ چھوڑتے نہیں تھے۔ نتیجہ یہ کہ یہ سلسلہ لگاتار آج دن تک چل رہا ہے۔ پچھلے سال یہاں پہ اسی نیٹ ورک کے 265 سائٹس جو تھے وہ انہی لوگوں نے پکڑے، یہ یورپین یونین والوں نے، جو کہ 65 مختلف ممالک سے کام کر رہے تھے، لیکن آج دن تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ اس کے بعد بھی یہ جو 1.5 سال گزر گیا اس میں یہ وہی دھندا کرتے رہے یہ فیک نیٹ والے جو پہلے کر رہے تھے۔ اب ان کا اصل نیٹ ورک جو وہ 116 ملکوں پہ محیط ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یورپین یونین کو اور یونائٹڈ نیشن وغیرہ کو ان کے ادارے میں بہت ٹیمیں ہوتی ہیں، یہ انٹرنیشن کے لوگ ہیں، کمپیوٹر سسٹمز کے لوگ ہیں، ویب وغیرہ بہت سارے ویب سائٹس آپریٹ کرتے ہیں، کیا ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ جھوٹے خبریں چلا رہے ہیں، یہ ایک فراڈ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ جھوٹی خبروں کے ذریعے، اور خاص طور پہ جب یونائٹڈ نیشن میں آپ مظاہرے بھی کراتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے اندر ہیومن رائٹس کے جو سیشنز ہوتے ہیں ان میں جا کے آپ تقریریں بھی جعلی لوگوں سے کرواتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ اب کیا وہ اتنے ہی بچے ہیں، ان کی آنکھیں بند، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے؟ ہم اگر ازیوم بھی کر لیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ بھارت یہ کیا کر رہا ہے، تو اب جب پتہ لگ گیا تو اب کیا ایکشن کریں گے؟ آفٹر آل بھارت نے ان کو دھوکہ دیا اور ان سے وہ فیصلے کروائے یا ان کے فیصلوں پہ اس طرح اثر انداز ہوا جو کہ حقیقتاً ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی اگر انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی رائے دی، کوئی سرزنش کی، کچھ بات کہی اور وہ حقیقتاً ایسے نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، تب انہوں نے جا کے یہ باتیں کی، پھر اس کا کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک چونکہ اتنا بڑا ہے، ابھی بعض لوگ جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پکی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ان کی حکومت تھی یا نہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو 750 آؤٹ لیٹس تھے جس کے میڈیا کے 116 ملکوں میں وہ کام کر رہا تھا، یہ کیا مفت کام کر رہے تھے؟ اتنا بڑا نیٹ ورک بغیر پیسے کے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ اور پھر آپ اس میں دورے کرا رہے ہیں، اس میں انہی نیٹ ورکس کے ذریعے، انہی کمپنیوں کے ذریعے آپ نے سپانسر کر کے یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو کبھی بنگلہ دیش کا دورہ کرا دیا، کبھی ان کو کشمیر میں آپ لے گئے ہیں، کبھی ان کو اسپین کا دورہ کرا رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بھی خرچہ لگتا ہے، اور جو لوگ آپ کے کام کر رہے ہیں وہ بھی تنخواہیں دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا نیٹ ورک سوائے کسی حکومت کے پیسے کے اور تو چل نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ کوئی کہے کہ اس میں حکومت بھارت جو ہے وہ انوالو نہیں تھی، وہ ملوث نہیں تھے، میں ماننے کو تیار نہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اٹھانی چاہیے کہ جناب یہ، اور پھر ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ یورپین یونین کے لیٹر پیڈ تک انہوں نے استعمال کیے، ان کے جاری، یعنی ان کے لیٹر پیڈ کے اوپر جاری خطوط وغیرہ چلاتے رہے۔ پھر انہوں نے اکانومسٹ کا، وائس آف امریکہ کا، ان کا استعمال کیا، ان کے سائٹس استعمال کیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یورپین یونین آبزرور وہاں پہ ان کا ہے، کرونیکل نکلتا ہے، اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ یہ سارا اتنا بڑا دھوکہ
اگر یہ چائنا نے یا رشیا نے کسی نے کیا ہوتا تو امریکہ نے تو اس کو دنیا میں کوہرام مچا دینا تھا، لیکن یہ بھارت کا ہے اور یہ بول نہیں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ صرف خاموشی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا جال سازی کا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ جس کا سدباب بھی ہونا چاہیے۔ پچھلے سال میں ڈیٹیکٹ ہوا، آج دن تک کام کرے کیونکہ کسی نے سدباب نہیں کیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کو جتنا اس کا نقصان اٹھانا پڑا وہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ جو خبریں جھوٹی تھیں، جو خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جی جنرل مشرف کا، جنرل کیانی کے، فلاں کے، ان کے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں، یہ جعلی خبریں تھیں جو یہاں سے چلائی گئیں، اور پاکستان میں ان خبروں کو چھاپنے والے تھے جنگ جیو گروپ والے میر شکیل الرحمان صاحب۔ سو یہاں پہ بھی وہ ہمارا نیٹ ورک قائم رہا اور انہوں نے اس کا چرچا کیا افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب جو چیز ہے فری بلوچستان یا اس طرح کی تھیم جو چلائی گئیں، یہ ملک کے لیے بڑی نقصان دہ تھی۔ اب چیز یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے کہ جو ہماری ریپوٹیشن دنیا میں برباد کی گئی وہ ہم نے اس کو بحال کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت کو اس چیز کی سزا ملنی چاہیے، یہ نیٹ ورک بند ہونا چاہیے۔ تیسرا جو بڑا بہت اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو اس بات پہ تعلیم دینی ہے کہ جو کچھ آپ کو میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا سچ ہو۔ اس کا جب تک کوئی سورس اتھینٹک نہ ہو آپ اس پہ یقین کر کے اپنے ہی ملک میں ایک فساد کھڑا کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے مختلف رستے ہیں، مختلف چیزیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ایک ٹیم ہماری بیٹھ کے تجزیہ کرے اور تمام وہ نکات نکالے جن کے اوپر بھارت نے جھوٹ بول کے دنیا کو دھوکہ دیا۔ اس میں ایک تو ہم اپنی صحیح سائڈ، صحیح پرسپیکٹو دنیا کے سامنے لائیں گے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا، اصل چیز یہ تھی، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ سچ کیا ہے۔ دوسرا جو اس کے بارے میں ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیمیج کنٹرول ہمارے اپنے، یہ یہاں تک آپ سوچئے کہ یہ نیٹ ورک جو 2005 میں جب چلا تو یہ اگلے 5-6 سال تک یہی کہتا رہا کہ پاکستان ہی افغان طالبان کو پال رہا ہے، پاکستان نے گڈ اور بیڈ طالبان بنائے ہوئے ہیں، جو افغانستان میں لڑتے ہیں ان کو پاکستان مدد کرتا ہے، پاکستان کی سپرویژن میں ان کے کیمپ ہیں۔ نتیجہ یہ کہ امریکن حکومت بھی یہی تھیم لے کے چل پڑی، ہمارے اوپر ان کو یقین نہ آیا، اور وہ تو چھوڑیں غیر تھے، ہمارے اپنے لوگ انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے۔ وہاں پہ اپنے بھارت میں جو فالس فلیگ آپریشن ہوتے تھے ان کے بارے میں پروپیگنڈا بھارت کا اتنا سٹرانگ رہا کہ ہمارے لوگوں نے یہ تسلیم کر دیا کہ ہم کرا رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں کہنا شروع کر دیا جی حافظ سعید کو بند کر دو، فلانے کو اندر کر دو۔ بھائی وہ نہیں کر رہے ٹیررزم۔ اگر وہ ٹیررزم حافظ سعید کروا رہا ہوتا تو امریکہ نے بامبے کے واقعے کے ساتھ لنک کر کے $1 کروڑ کا انعام رکھا تھا، $10 ملین، وہ اب تک کوئی لے گیا ہوتا۔ انہوں نے کہا جی کوئی شخص ہمیں لنک بتا دے کہ حافظ سعید کیسے یہ لنک ہے، ہم اس کو $1 کروڑ دیں گے۔ تو کیوں نہیں لے گیا کوئی؟ $1 کروڑ کو چھوٹی رقم ہے، لیکن وہ لنک ہوتا تو تب تھا۔ لیکن ہمارے لوگ یہاں پہ یہ ڈان گروپ والے ہوں، جیو بھائی، یہ تو پیچھے پڑ گئے تھے ان لوگوں کے۔ اپنے لوگ جو ہمارے لوگ ہماری آواز تھے، جو دنیا کو کشمیر کے بارے میں آواز سنا رہے تھے، کشمیریوں کے دکھ بتا رہے تھے دنیا کو، وہ احتجاج کرتے تھے، انہی کے اوپر آپ الزام رکھ کے تو ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے ہمارا کہ اس کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ اپنے عوام کو بھی گائیڈ کرنا کہ دیکھیے اس میں کیا کیا جھوٹ تھے، تاکہ ہمارے لوگ اپنا رویہ درست کریں، اپنے گھر میں فساد کھڑا کرنے کی بجائے حقیقت کو سمجھیں۔ آج بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں صرف اپنی نالائکی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اور ایک بغض کی وجہ سے۔ اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جا سکتے ہیں؟ ہمارا 15 سال میں جتنا نقصان ہوا اس کا ہرجانہ، ہماری ریپوٹیشن جو خراب ہوئی اس کی تو قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے کوئی تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن میں ہمیں جا کے باقاعدہ، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تقریر کی، اس میں یونائٹڈ نیشن کو کہا جی نوٹس لینا چاہیے، وہ نہیں نوٹس لیں گے۔ آپ نے کیس بنا کے بھیجنا ہے وہاں پہ، آپ اس کا سارا تجزیہ کر کے نکالیں کہ کس کس چیز کے اوپر انہوں نے غلط بیانیاں کی ہیں۔ اس بھارت کو جس نے
اتنا بڑا دنیا کے ساتھ دھوکہ کیا، اتنا بڑا فراڈ کیا، اتنے جھوٹ بولے، اس کا وہ کالا منہ دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آپ کے لیے جھوٹ نہ بولے وہ. ورنہ تو اگر جھوٹ آج چھوڑ دیے گئے تو وہ آئندہ چلتے رہیں گے اور پوری دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ حقائق کیا تھے. یہ بہت بڑا کام ہے جو ہماری حکومت کو کرنا ہوگا. یہ اس کیس کو، اس چیز کو یوں آسانی سے نہ چھوڑ دیا جائے. اگر یہ آسانی سے چھوڑ دیا آپ نے تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا یہاں پہ، یہ آپ آئندہ بھی بھگتتے رہیں گے. یہ چیز آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. صاف ظاہر ہے کہ پچھلے سال کے پکڑے ہوئے 65 ملکوں سے 265 انہوں نے پکڑے، ان کے ویب سائٹس آپریٹ ہو رہے تھے، بتا بھی دیا، لیکن جب آپ نے ایکشن کوئی نہیں کیا تو ان کو کوئی شرم آئی اس پہ؟ وہ لگے رہے. آخری جو انہوں نے آپ کے خلاف جو کیا وہ نومبر کے مہینے کا ہے، جو اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں انہوں نے آپ کے خلاف کیا. یہ وہ پروپیگنڈا جس نے آپ کو FATF میں پہنچا دیا. تو بے حسی اس میں قطعاً قبول نہیں ہونی چاہیے. حکومت کو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر کی ایک ٹویٹ قطعاً ناکافی، ہمارے فارن منسٹر کی ایک تقریر یا اس کی ایک پریس کانفرنس ناکافی. اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس سارے کیس کو آپ آخر تک منطقی انجام تک لے کے نہیں جاتے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج بھارت پکڑا گیا اپنے جھوٹ پہ، اس کو یہاں اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ ناقابل معافی آپ کا جرم ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.